نمبر 56، انسان کے کوڑے اور انسان کا جو تسمہ ہوگا جوتے کا، وہ تسمہ بھی انسان سے گفتگو کرے گا۔ جوتے کا تسمہ اور انسان کے کوڑے کا سرہ یہ انسان سے بات کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی تکلم السماع الانس وحتی تکلم الرجل عذبۃ صوتہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انسان کے کوڑے کا سرہ اس سے بات کرے گا، وشراک نعلہ، اور جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا۔ اب یہ تو یہ نشانی اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ قرب قیامت میں اسی طرح ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی انسان سے بولے گا اور انسان کے پاس جو کوڑا ہے وہ بھی اس سے بات کرے گا۔ یہ تو یہ حقیقت پہ محمول ہے۔ یہ نمبر 2، اس سے مراد یہ ہے جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، دین کے احکامات مزید نکھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے کوڑے کا سرہ، آج کل جو کوڑے جس کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، اس کے آگے ایک چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو جوتے کا تسمہ ہے، اس کے آگے ایک معمولی کیمرہ لگتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل اتنے معمولی کیمرے آئے ہیں کہ جو انسان کے بٹن میں لگ جاتے ہیں، انسان کے چشمے کے کنارے پہ لگ جاتے ہیں، انسان کے پاس قلم ہے، اس قلم کے اوپر وہ کیمرہ آ جاتا ہے۔ اب وہ کیمرہ ساری ریکارڈنگ کرتا ہے، اور پھر جب وہی کیمرہ انسان کو ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ انسان سے گویا گفتگو کر رہا ہے کہ تیری عدم موجودگی میں کیا باتیں ہوئیں، اس شخص نے کیا بولا، کیا گفتگو کی، اس کے کیا نظریات تھے، یہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو گویا وہ جو کوڑے کے آگے کیمرہ ہے، جدید آلہ ہے، وہ انسان کے پس پشت وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ انسان کے جوتے کا تسمہ یعنی اس کے آگے ایک معمولی کیمرہ ہے، وہ ساری چیزوں کی خبر دے رہا ہے۔ تو آئے دن ایسے جدید آلات بن رہے ہیں جو ماضی کے تمام واقعات کی خبر دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ انسان کا ہاتھ کیسے بولے گا۔ جب قرآن نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم انسان کی زبان پہ مہر لگائیں گے، انسان کا ہاتھ، انسان کا پاؤں گفتگو کرے گا۔ پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے گفتگو ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ کیسے ماضی کی باتیں بتائے گا۔ دیکھیں، ٹیپ ریکارڈ ہے، انسان اب جو بات کر رہا ہے یہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی اسے سنا جائے گا تو یہ ہو بہو وہی ساری باتیں بتائے گا۔ تو جب انسان ایک ایسا آلہ بنا رہا ہے کہ جو 20 سال 50 سال بعد بھی وہ بات محفوظ ہو کر سامنے آ رہی ہے، اللہ کرامن کاتبین کے ذریعے انسان کے ریکارڈ کو محفوظ کر دے، اور وہ ریکارڈ کل قیامت کے دن اس کے سامنے ہو، اور اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اس سے کہا جائے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، یا وہی ہاتھ بتائے تو نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ گفتگو کی، تو اس میں کوئی بات محل اشکال نہیں۔ تو آئے دن جدید آلات کے ذریعے سمجھنا آسان ہو رہا ہے۔ پہلے انسان سمجھتا تھا اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اعمال تو اعراض ہیں، اس کا تو وجود نہیں ہوتا، اس کو کیسے تولا جائے گا۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے منہ میں ایک آلہ رکھ کر بتاتا ہے آپ کو بخار 102 ہے، 103 ہے، حالانکہ یہ بھی اعراض ہے۔ تو جب انسان اعراض کو تول سکتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے اعمال کو بھی تول سکتا ہے۔ آج محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ اتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، اتنی سینٹی گریڈ سردی ہے، حالانکہ یہ اعراض ہیں۔ جب انسان ان اعراض کو بتا سکتا ہے، خدا بھی قادر ہے بتا سکتا ہے۔ آج انسان گاڑی میں سفر کرتا ہے تو گاڑی میں آگے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کی رفتار 70 80 100 جو بھی رفتار ہوگی فی گھنٹہ، تو وہ آلہ انسان کو بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اعراض ہے۔ تو جب وہ اعراض بتا سکتے ہیں، اللہ بھی قادر ہے۔ تو گویا قرب قیامت میں انسان کے جوتے کا تسمہ جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے،
اس طرح کوڑا جس کے ذریعے انسان سزا دے رہا ہے وہ بھی گفتگو کریں گے۔ یا یہ بات بھی معلوم ہوئی اگر اس نے ظلم کیا ہوگا کوڑے کے ذریعے، کسی کو ناحق مارا ہوگا کوڑے کے ڈنڈے کے ذریعے، تو یہ چیزیں بھی کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی کہ اس نے اپنے اس کوڑے کو اور اپنے اختیارات کو اس نے غلط استعمال کیا تھا۔